ہاں ڈیزولوشن کے بعد. تو میں نے ایسے پوچھا, میں نے کہا آپ کو اس بات کا کب پتہ چلا کہ یہ امریکن سازش ہے؟ کہتے کوئی 1 مہینے کے قریب. تو میں نے کہا آپ کو یہ پتہ تھا جس وقت آپ نے پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو ایڈوائز کیا کہ نیشنل اسمبلی کو توڑو؟ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ تھا. میں نے کہا پھر کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ اسمبلی ایک امبریلا ہوتی ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر, اور آپ نے وہ امبریلا ختم کر دیا. ایسے کر کے کہنے لگے. اس کے بعد ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا رفیع رضا صاحب کو, اور پھر اخیر میں ڈاکٹر نصیر شیخ کے ریکمنڈیشن پر ان کو ملک سے باہر جانے دیا گیا. تو جناب یہ ہے مارچ ٹو فالی. اب آپ آگے آئیے. جی ان سے ہم نے اپریل کی اینڈ میں یہ طے کر لیا تھا, اپنے ممبران کو منا لیا تھا, حالانکہ مرحوم شیخ رشید جیسے لوگ بھی اس کے خلاف تھے کہ ہم کنسیڈ کریں کہ پھر سے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی یا نہ ہوئی وہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب نے بڑی فراخ دلی سے پہلے بھی کہا ہے کہ دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے تھے الیکشنز, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم جیت رہے تھے, شاید اتنی بڑی میجورٹی سے نہ جیتے. میں بھی مانتا ہوں کہ 15-20 تو سے نشستیں تھی جس پر ہمیں بھی شبہ تھا کہ کچھ ہوا. حفیظ اللہ چیمہ کی تھی, ملک اختر کی بھٹو صاحب نے بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب کو انکنٹیسٹڈ آنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اور اپریل میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اچھا, اب یہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کیوں یہ ان کو جان محمد عباسی وہ اغوا کروایا. میں نے کہا للہ اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے. یہ جو مور لائل دین دا کنگ ہیں, جو اس وقت کمشنر تھے لاڑکانہ کے, انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس قوم نے کوئی آپ کے اوپر احسان جتانے کی تو بات نہیں, کم از کم جو کر سکتے ہیں آپ کو ان اپوزڈ الیکٹ کروائیں. 19 لوگ ان اپوزڈ ہوئے. ہاں ہوئے. اچھا اب آئیے دیکھیے اس سے کیا ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم الیکشن ہارے, یہاں کراچی میں بھی 2-3 الیکشن کانسٹیٹیوئنسی تھی جن میں ہمارے خلاف ہوا تھا. جی ایسی باتیں تھیں, لیکن وہ 2-3 کانسٹیٹیوئنسی تھی, زیادہ نہیں تھی. لیکن مورل اتھارٹی گورنمنٹ کی ایروڈ ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے لیگل اتھارٹی. اوکے. مورل اتھارٹی ایروڈ ہو جاتی ہے اگر 2 انتخابات بھی متشابہ ہو جائیں. صحیح ہے. اب میں جو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپریل میں فیصلہ کر لیا تھا. ہنری کسنجر کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ کارٹر الیکٹ ہوا ہے, جی ہاں, اور وہ پاکستان کی بہت ہی بری مثال بنائے گا. ہی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف پاکستان. اس کے یہ الفاظ تھے. میں اس میں آپ موجود تھے آئی ایم اے وٹنس جب کسنجر نے یہ بات کی. منسٹر ان ویٹنگ. اوکے. اچھا, انہوں نے بھٹو نہیں تھا کہا, پاکستان کہا. ہی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف پاکستان, اوکے, یہ کہا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو ایٹمی قوت بننے پر رضامندی نہیں دی. ریزرویشن سے بڑے سخت. 15 مئی کو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی کابینہ کے چند اراکین کے ساتھ سینئر, جس میں بھٹو صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. اس میں کراچی کے کور کمانڈر جنرل یہ جہاں زیب تھے, جہاں زیب, انہوں نے ایک انڈیکیشن دیا, جس میں چشتی بھی تھے, جنرل تکا خان بھی تھے. انہوں نے انڈیکیشن دیا کہ جناب صورتحال جو ہے وہ مشرقی پاکستان جیسی ہو گئی ہے, اور یہ کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کس وقت بیٹھے ہوئے ہوں اپنے دفتر میں, کوئی ینگ آفیسر آ کر ہمیں شوٹ نہ کرے. چشتی صاحب نے بھی کچھ کہا, جس پر جنرل تکا خان کا ری ایکشن بہت ہی ان پولیٹیکل تھا, انڈسکریٹ. وہ سیدھی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جہاں زیب آرمی کوئی چاکلیٹ نہیں ہے کہ اس کو کوئی کھا جائے گا, یا حکومت کوئی ایسے چاکلیٹ نہیں کہ اس کو کھا جائے گا کہ تمہیں جونیئر آفیسر آ کے مارے گا. یہ ایسٹ پاکستان نہیں ہے. ہاں اگر ایسی بات ہوئی تو میں تمہیں لانچ کروں گا لسبیلا کی طرف. چشتی صاحب کو کہا کہ آپ کی بھی کوئی مسٹیش کلپ کر سکتا ہے. اب یہ باتیں ٹھیک نہیں تھی. اسی دن اٹھے ہم اس میٹنگ میں سے. ہاں, شیخ رشید صاحب کو کہا جنرل اقبال نے, شیخ صاحب آپ تو اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ میٹنگ ختم ہوئی, بھٹو صاحب نے کہا چلو میرے ساتھ. اکیلا لے گئے مجھے, کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ وی ہیو آلریڈی مینٹلی ریکنسائل ٹو فریش الیکشنز, ہم نے کہا ہے, اور یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ چلے نہیں, وہ تو مجھے پرائم منسٹر ہی نہیں مانتے. آئی سیڈ وی ول گو اینڈ سی مولانا مفتی محمود ایٹ سیالہ. وہ سیالہ میں تھے نظر. 16 تاریخ کو میں, میر افضل خان, مولانا کوثر نیازی,
بھٹو صاحب کے ہمراہ سیالہ گئے، مولانا مفتی محمود کو ہاتھ جنرل باندھ کر امتیاز بھی تھے ساتھ. جنرل امتیاز تھے، وہ آگے بیٹھے تھے گاڑی میں، وہ زبردستی یحییٰ خان بیٹھے والی تھے مرسیڈیز تھی بڑی، وہ آگے بیٹھے تھے، ہم تینوں چاروں پیچھے بیٹھے تھے، بھٹو صاحب، میں اور میر افضل خان اور مولانا کوثر نیاز. ہم چلے گئے وہاں، مولانا صاحب کو کہا کہ جناب دیکھیں فارمیلٹیز چھوڑیں. یہ کون سی ڈیٹ تھی؟ 16 مئی 16 مئی. نا دس از ہسٹری. کرونالوجیکلی چکے 16 مئی 15 کو یہ ہوگا کور کمانڈرز کی میٹنگ میں، جنرل جہاں سے برباب نے یہ کہا، اور یہ تکا خان صاحب کی ان سے لے دے ہوئی. 16 کو ہم گئے، مولانا مفتی محمود کو کہا کہ جناب وی کنسیڈ فریش الیکشنز. کہہ دیا ہم نے کہہ دیا کیٹیگوریکلی. مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھیے ایک میرا ساتھی ہے نوابزادہ صاحب کہیں پر ہیں، یہ کہاں پر ہیں، ہمارے پورے کے پوری قیادت تتر بتر ہے، کہیں آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے، ہمیں کم از کم ملنے تو دیجئے، جی، اکٹھا کیجئے. تو اس پر طے ہوا کہ سردار محمد عبدالقیوم کو رہا کر دیا جائے گا. ان کو جہاز دیا گیا، وہ جا کر مل کر آئے. 2 3 4 دن لگے. پھر ان کی طرف سے ڈیلے یہ تھی کہ ان کے اندرونی جو اختلافات تھے ان کی وجہ سے یہ ڈائیلاگ جو ہے 3 جون تک شروع نہیں ہو سکا. اس بات پر بھی جھگڑا ہوتا رہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کیسے ایڈریس کرے، کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا کیسے. آخر میں پھر جو خط لکھا گیا ان کو کہ ہم مذاکرات شروع کرتے، اس میں لکھا گیا مسٹر ذوالفقار علی بھٹو، پرائم منسٹر ہاؤس راولپنڈی. اچھا، ایکسیپٹ کرنے کے لیے یہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، اور 3 جون سے غالباً ہمارے مذاکرات شروع ہوئے ہیں. تو 3 جون سے مذاکرات شروع. قیوم صاحب جب میرے پاس گئے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مذاکرات شروع کریں، پہلے میں مذاکرات کے حق میں ہوں، مذاکرات ہونا چاہیے. باقی یہ کہ میں اس کا اختیار تو نہیں، سب لوگ جمع ہو کے بات طے کریں گے. اور ہم نے پرائم منسٹر مان کے کیے انتخاب، یعنی پورا جو ایگریمنٹ تھا اس میں پرائم منسٹر مانا تھا. وہ کون لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے آپ کی؟ شروع میں یہ جو ان کا تھا، ان کی پارٹی تھی نا جی، 2-3 تھے نا، 2-3 لوگ جو تھے پی این جو اے نہیں چاہتے تھے. پی این اے میں 3 وہ پلان تھا سارا. اب وہ ان سے پوچھئے، میں تو احتراماً کچھ نہیں کہوں گا اور درست بھی نہیں ہے، لیکن ہسٹوریکل فیکٹس میں، ہسٹوریکل فیکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں جی، کہ ہمارے جب مذاکرات شروع ہوئے 3 تاریخ کو، بہت ہی خوشگوار ماحول. اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا کہ جو ایک دن فوج کی طرف سے پریشر آیا، 2 ایشوز تھے. کون سے تھے وہ؟ کہ بلوچستان سے آرمی وتھڈرا کرنے کی شرط مت مانو 2 مہینے فوج کے اندر. کہتی تھی، جنرل ضیاء الحق میں بتا رہا ہوں، جنرل ضیاء الحق میں کہوں گا. اور دوسرا یہ کہ حیدرآباد کی جو کانسپریسی کا جو کیس ہے وہ ہم وتھڈرا نہیں ہونے دیں گے. اور 5 جولائی کے بعد جب آپریشن کر لیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کیا. یہ اب میں وعدہ کیا تھا انہوں نے، جو بیگم نسیم ولی کہتی تھی یہی جو ہے نا، یہ دیکھیں نا، یہ جو پروفیسر اینڈی خان کہہ رہے ہیں، اب آپ اس کو اس پس منظر میں دیکھیے. جب ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم تو ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں، تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ جناب مجھے موقع دیجئے کہ میں اس میں آپ کی 6 رکنی جو کمیٹی ہے اس میں ان کو خطاب کروں. انہوں نے خود ڈیزائر کی، بڑی ٹرانسپیرنسیز اور مشینیں لے کر آئے، پریزنٹیشن کی انہوں نے بڑی. نہیں، جب ہم گئے تو سارے وہ اسکرین لگے ہوئے تھے سب. بھٹو صاحب نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ آپ کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. مولانا مفتی محمود صاحب بھی کچھ ٹھنڈے تھے، یہ بھی کچھ ایسے زیادہ کچھ نہیں بولے. نوابزادہ صاحب چیخ پڑے، کہنے لگے جناب وزیر اعظم، ہم آپ کے ساتھ تو بات کریں گے، ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. لیکن وہ اندر آ گئے اور یہ دکھانے لگے سلائیڈز ادھر سے ادھر سے. تھوڑے عرصے کے بعد نوابزادہ صاحب نے ایسے کہا ان کو، جنرل صاحب ہم آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سیاسی طور پر اپنا حل نکال رہے ہیں. کہا نہیں جی دیکھیں آپ کو سننا پڑے گا، بلوچستان میں ہمارے جوانوں نے زندگیاں دی ہیں، اور حیدرآباد کانسپریسی کیس جو ہے یہ 2 پوائنٹس پر آرمی کو ریزرویشن سے. انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ کہنا ہے پرائم منسٹر کو کہیے، آپ چلے جائیے. ان کو نہیں سنا گیا، وہ چلے گئے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 پوائنٹس تھے جس پر پریشر تھا ہمارے اوپر کہ آپ نہ کیجئے، یہ نہ مانیے. جان کے ایک ٹریپ تھا، لیکن ہم نے یہ مانی تھی باتیں. ہم نے ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ہم دونوں چیزیں انہوں نے کیا. کرتے ہیں.